آج کی اس تفصیلی گفتگو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو اپنی مرضی اور خوشی سے ہر ماہ 1000 سبسکرائبرز کے چیلنج میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت شاندار سفر ہے جس میں سب کا ساتھ ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، اور اگر ابھی تک یوٹیوب چینل سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب نہیں کیا گیا تو ہماری گزارش ہے کہ ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی اور اہم معلومات بالکل بھی مس نہ ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی بھرپور ترغیب دی جاتی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس گہرے تجزیے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ایک بہت ہی عام لیکن الجھا دینے والے سوال پر غور کرتے ہیں۔ جی ضرور بتائیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دن رات کڑی محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تھوڑی سی محنت سے ہی زبردست کامیابیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ محض قسمت ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل بھی قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ دراصل اس کے پیچھے انسانی ذہن کی ایک بہت ہی پراسرار اور طاقتور سائنس کام کر رہی ہے۔ آج ہم جس کمال کی کتاب پر بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے سائیکو سائبرنیٹکس، جسے ڈاکٹر میکسویل مالتز نے تحریر کیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر میکسویل مالتز۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کوئی روایتی موٹیویشنل سپیکر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انتہائی کامیاب پلاسٹک سرجن تھے۔ انہوں نے اپنی روزمرہ کی پریکٹس کے دوران ایک عجیب اور حیران کن پیٹرن نوٹ کیا۔ وہ پیٹرن کس قسم کا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ اپنے مریضوں کے چہرے کے ظاہری نقص جیسے کوئی کٹے ہوئے ہونٹ کا نشان یا ٹیڑھی ناک سرجری کے ذریعے مکمل طور پر دور کر دیتے تھے تو کچھ مریضوں کی شخصیت میں زبردست اعتماد آ جاتا تھا، جو کہ ایک قدرتی بات لگتی ہے۔ بالکل، لیکن بہت سے مریض ایسے بھی تھے جن کا شدید احساس کمتری ایک بہترین اور کامیاب سرجری کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ بظاہر وہ خوبصورت ہو چکے تھے لیکن اندر سے وہ خود کو ویسا ہی بدصورت اور نامکمل محسوس کرتے تھے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب چہرے کی خامی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، آئینہ ایک نیا اور خوبصورت چہرہ دکھا رہا ہے، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں موجود ہے۔ تو پھر اس احساس کمتری کی اصل جڑ کیا تھی؟ یہیں سے وہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر مالتز نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صرف بیرونی چہرے کو سرجری سے بدلنا بالکل بیکار ہے، جب تک کہ انسان اپنا اندرونی چہرہ یعنی اپنی سیلف امیج کو نہیں بدلتا۔ یعنی خود کی ذہنی تصویر کو بدلنا ضروری ہے۔ قطعاً، جب تک انسان کے اندر موجود خامیوں کا وہ گہرا احساس ختم نہیں ہوتا، بیرونی طور پر حاصل کی گئی خوبصورتی یا کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بیرونی وجود کبھی اندرونی احساس سے متصادم ہو کر پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اگر ہم اس سیلف امیج کے تصور کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہیں تو یہ اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ بس ایک خیالی چیز ہے یا اس کا زندگی پر کوئی ٹھوس اثر ہوتا ہے؟ اسے اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارا سیلف امیج دراصل ہمارے ذہن کا ایک نقشہ ہے، ایک بلو پرنٹ ہے۔ جس طرح ایک عمارت کبھی بھی اپنے نقشے سے باہر نہیں بن سکتی، بالکل اسی طرح یہ ذہنی نقشہ ہماری کامیابی، خوشی اور صلاحیتوں کی آخری حدیں طے کرتا ہے۔ تو ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسی نقشے کے دائرے کے اندر ہوتا ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کبھی بھی اپنے سیلف امیج کی مقرر کردہ حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لاشعوری طور پر خود کو ناکام یا کند ذہن سمجھتا ہے تو اس کا دماغ خود بخود ایسے حالات پیدا کرے گا کہ وہ حقیقت میں ناکام ہی رہے۔ یہ تو ایک طرح سے بڑی خطرناک بات ہو گئی۔ مطلب ہماری اپنی سوچ ہی پس پردہ ہماری محنت کو ضائع کر رہی ہوتی ہے تاکہ ہماری حقیقت ہماری سوچ سے مطابقت رکھے۔ ذرا اس کو کسی عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، ریاضی کے ایک طالب علم کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ وہ ریاضی میں بہت کمزور ہے، یہ اس کا سیلف امیج بن چکا ہے۔ اب اگر وہ رات دن محنت کرے، مہنگا ٹیوٹر رکھ لے، تو کیا پھر بھی یہ نقشہ اسے فیل کروا دے گا؟ ایسا ہی ہوگا۔ وہ بے شک سارے فارمولے یاد کر لے، لیکن جیسے ہی وہ امتحان کے کمرے میں بیٹھے گا، اس کا دماغ اسے فیل کروانے کا باقاعدہ انتظام کر دے گا۔ وہ کس طرح؟ اس کا ذہن اس پر شدید گھبراہٹ طاری کر دے گا، اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ جائے گا اور عین وقت پر دماغ مکمل طور پر بلینک ہو جائے گا۔ یعنی دماغ جان بوجھ کر اس کی یادداشت کو عارضی طور پر بند کر دے گا؟ جی،
اور دماغ یہ کوئی دشمنی میں نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس طالب علم کی اپنی نظروں میں بنی ہوئی تصویر سچ ثابت ہو سکے۔ دماغ کو تضاد بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر نقشہ کہتا ہے کہ میں ریاضی میں کمزور ہوں تو پاس ہونا اس نقشے کے خلاف بغاوت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ دماغ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے گھبراہٹ اور بھولنے کا سہارا لیتا ہے، لہٰذا بیرونی محنت سے پہلے اس اندرونی نقشے کو بدلنا شرط ہے۔ تو اگر یہ نقشہ ہماری حدیں طے کرتا ہے تو ہمارا دماغ ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے کام کیسے کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس اہداف تک پہنچنے کا کوئی خودکار طریقہ کار موجود ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ ڈاکٹر مالٹز اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ ایک خودکار کامیابی کے نظام کے طور پر کام کرتا ہے، ایک آٹومیٹک سکسیس میکانزم۔ انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے ایک گائیڈڈ میزائل کی شاندار تشبیہ استعمال کی ہے۔ ایک گائیڈڈ میزائل کا کام کرنے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسے بس ایک ہدف دے دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر وہ راستے کی تیز ہواؤں، طوفانوں یا رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنے متعین کردہ ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہوا کا دباؤ اسے راستے سے ہٹاتا ہے تو کیا وہ بھٹک نہیں جاتا؟ یہی تو اس مزاح کی خاصیت ہے۔ جب وہ راستے سے ہٹتا ہے تو اس کا اندرونی سینسر فوراً حساب لگاتا ہے اور وہ اپنی سمت کو دوبارہ درست کر لیتا ہے۔ وہ بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار راستہ درست کرتا ہے اور آخرکار نشانے پر جا لگتا ہے۔ اور انسانی دماغ بھی بالکل اسی حیرت انگیز مشینی طریقے سے کام کرتا ہے۔ 100%۔ یہ ایک ہدف کی طرف دوڑنے والا نظام ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی موجود ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہمارا دماغ واقعی ایک اندھے گائیڈڈ میزائل کی طرح ہے جو صرف ہدف کو دیکھتا ہے، تو پھر ہم اسے ہدف کون سا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے اسے کوئی غلط یا منفی ہدف دے دیا تو وہ پوری طاقت سے اس منفی ہدف کو بھی حاصل کر لے گا۔ مطلب دماغ کبھی یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ دیا ہوا ہدف آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس کا کام صرف ہدف کو نشانہ بنانا ہے۔ بالکل درست۔ مثال کے طور پر ہم جاب انٹرویو کے منظرنامے پر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انٹرویو کے کمرے میں جانے سے پہلے مسلسل یہ سوچ رہا ہے کہ میرا انٹرویو خراب ہو جائے گا یا مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، تو وہ دراصل اپنے اندر کے گائیڈڈ میزائل کو ناکامی کا ہدف دے رہا ہے۔ اور پھر دماغ پوری ایمانداری سے اعصابی نظام کو احکامات جاری کرے گا کہ اس ناکامی کے ہدف کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ایسا ہی ہوگا۔ دماغ جسم کی حرکات، بیٹھنے کے انداز اور آواز کے اتار چڑھاؤ کو اس طرح ترتیب دے گا کہ انٹرویو لینے والوں پر ایک انتہائی برا تاثر پڑے۔ انسان ہکلاہٹ کا شکار ہو جائے گا یا اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے خود اپنے ذہن کو ناکامی کا ہدف دیا تھا۔ اور اس کے برعکس، اگر ہدف کامیابی اور پراعتماد ہونے کا ہے تو دماغ اعصابی نظام کی اسی مثبت سمت میں رہنمائی کرے گا۔ کندھے سیدھے ہوں گے، آواز میں ٹھہراؤ ہوگا اور وہ شخص ایک پرکشش شخصیت کے طور پر ابھرے گا۔ یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تخیل اور ہماری سوچ کس قدر طاقتور اوزار ہیں۔ اور تخیل کے ذکر سے مجھے کتاب کی ایک انتہائی زبردست سائنسی حقیقت یاد آ رہی ہے۔ آپ کس حقیقت کی بات کر رہی ہیں؟ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انسانی دماغ کسی حقیقی جسمانی تجربے اور پوری شدت سے سوچے گئے خیالی تجربے کے درمیان بالکل فرق نہیں کر سکتا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے طاقتور اور سائنسی لحاظ سے ثابت شدہ نقطہ ہے۔ دماغی اسکین سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب ہم حقیقت میں کوئی کام کرتے ہیں اور جب ہم آنکھیں بند کر کے پوری شدت سے اس کام کا تصور کرتے ہیں تو دماغ کے بالکل ایک جیسے حصے روشن ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر مالٹز ذہن کا تھیٹر متعارف کرواتے ہیں، تھیٹر آف دا مائنڈ۔ جی، یہ ایک پریکٹس ہے جس میں تجویز کیا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 15 منٹ کے لیے ایک پرسکون جگہ پر آنکھیں بند کریں اور اپنے ہدف میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کا انتہائی واضح تصور کریں۔ ذہن کے تھیٹر میں ایک پوری فلم چلائے، وہ اس فلم کا ڈائریکٹر بھی خود ہو اور ہیرو بھی خود۔ لیکن کیا محض تصور کرنے سے مہارت بہتر ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ جادوئی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مکمل نیورولوجیکل سائنس ہے۔ اسے پروفیشنل کھلاڑیوں کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے بہترین کھلاڑی اس ذہنی مشق کو روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ماہر گولفر کی مثال لے لیں۔ ایک گولفر کس طرح یہ مشق کرتا ہے؟ وہ گراؤنڈ میں شاٹ مارنے سے پہلے ہی اپنے ذہن کے تھیٹر میں آنکھیں بند کر کے گیند کو درست زاویے سے اڑتے ہوئے اور سیدھا سوراخ میں گرتا ہوا تصور کرتا ہے۔
وہ اپنے تصور میں ہوا کا دباؤ، شاٹ کی طاقت اور گھاس کی خوشبو تک کو محسوس کرتا ہے۔ اور چونکہ دماغ اس شدت بھرے تخیل اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتا تو وہ اسے ایک حقیقی پریکٹس مان لیتا ہے۔ بالکل، یہ خیالی پریکٹس دماغ کے نیورونز کو اسی طرح متحرک کرتی ہے جیسے انسان حقیقت میں جسمانی طور پر کھیل رہا ہو۔ اس مشق سے پٹھوں کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، حالانکہ انسان نے 1 انچ بھی حرکت نہیں کی ہوتی۔ اور پھر جب وہ حقیقت میں شاٹ لگاتا ہے تو حیران کن کارکردگی دکھاتا ہے۔ یہ تو واقعی اپنے ہی ذہن کو ہیک کرنے والی بات ہو گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم سب انسانوں کے پاس اتنی طاقتور مشین موجود ہے جو کامیابی کے لیے کام کر سکتی ہے، تو ہم میں سے اتنے سارے لوگ منفی سوچوں میں کیوں گھرے رہتے ہیں؟ ہم خود بخود مثبت کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر یہ منفی سوچیں نہیں لاتے، بلکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم سب بچپن میں سنے گئے منفی جملوں اور جھوٹے عقائد کے سحر میں قید ہیں۔ ڈاکٹر مالٹز اسے ایک طرح کا ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ بچپن کا ہپنوٹزم؟ یعنی جب ہمارا ذہن کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے تو والدین، اساتذہ یا معاشرے کی منفی باتوں کو ہم حتمی سچ مان لیتے ہیں۔ بالکل، جیسے اگر بچپن میں کسی کلاس ٹیچر نے غصے میں کہہ دیا کہ تمہارا تو کبھی کچھ نہیں بن سکتا، تم بالکل کند ذہن ہو، تو اس بچے کے کچے ذہن نے اس بات کو سب سے بڑی حقیقت مان لیا اور اپنا سیلف امیج بنا لیا۔ اور پھر وہ بچہ ساری زندگی اسی جھوٹے عقیدے کو سچ ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس خطرناک سحر کو توڑنے کے لیے کتاب کیا تجویز کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں ایک سائنسدان کی طرح سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے ہی محدود اور فرسودہ عقائد پر سوال اٹھانا ہوں گے، خود سے پوچھنا ہوگا کہ کیا میری اس کمزوری کی واقعی کوئی ٹھوس منطقی وجہ موجود ہے یا یہ محض کسی کی دی ہوئی رائے ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی کسی مثال سے سمجھیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ فرض کریں اسکول کے زمانے میں کسی ایک ہم جماعت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ بہت بدصورت ہیں یا آپ کی آواز بہت بری ہے۔ اب اس ایک معمولی واقعے کی بنیاد پر وہ شخص خود کو زندگی بھر کے لیے نااہل سمجھ لے، جو کہ ایک سراسر جھوٹا عقیدہ ہے۔ بالکل، اس سحر کو توڑنے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ 10-15 سال پرانی کسی ایک شخص کی غیر ذمہ دارانہ رائے آج کی موضوعی اور سائنسی حقیقت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا۔ پرانے عقائد کو توڑنا اور ذہن کو صاف کرنا تو ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں محض عقائد نہیں ہوتی بلکہ وہ گہرے جذباتی صدمے ہوتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جذباتی زخموں کے نشان ترقی کو روک دیتے ہیں۔ یہ انسانی رویوں کا زبردست مشاہدہ ہے۔ جب کسی انسان کو شدید جذباتی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کوئی دھوکہ، بڑی ناکامی یا رشتے کا ٹوٹنا، تو اس کے ذہن پر ایک خول چڑھ جاتا ہے۔ یہ جذباتی زخم انسان کو حد سے زیادہ محتاط، دفاعی اور تلخ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نئے اور مثبت مواقعوں سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر نیا موقع اسے پھر سے وہی پرانی تکلیف دے گا۔ وہ خول سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر ان خطرناک جذباتی زخموں کا علاج کیا ہے جو انسان کو ایک ہی جگہ منجمد کر دیتے ہیں؟ ڈاکٹر مالسز اس بارے میں کیا حل پیش کرتے ہیں؟ یہاں وہ دل کو چھو لینے والی بات کہتے ہیں۔ وہ معافی کو ان جذباتی زخموں کے علاج کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک معاف کرنے کا مطلب وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو معاف کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا دوسروں پر کیا گیا کوئی اخلاقی احسان نہیں ہے، بلکہ معافی ایک جذباتی نشتر ہے جو دماغ سے پرانے زہر اور زخم کو کھرچ کر نکال دیتا ہے، ایک ایموشنل اسکیلپل۔ یہ تشبیہ واقعی لاجواب ہے۔ معافی ایک سرجیکل ٹول کی طرح کام کرتی ہے جو اندر پھیلے ہوئے کڑواہٹ کے زہر کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ جی ہاں، جب کوئی شخص کسی کو سچے دل سے معاف کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی اعصابی نظام کو اس بھاری بوجھ سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جو اس کی خوشی کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ اپنے خودکار کامیابی کے نظام کو رواں رکھنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا لازمی ہے۔ اور کیا خود کو بھی معاف کرنا اتنا ہی اہم ہے؟ مشین پوری طرح کام نہیں کر سکتی۔ ماضی کی غلطیوں پر خود کو معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی اس پوری زبردست اور گہری گفتگو کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ کامیابی، سکون اور خوشی کوئی ایسی آخری منزل نہیں ہے جو تمام اہداف کے حصول کے بعد اچانک تحفے میں مل جائے گی۔ بالکل نہیں۔ خوشی تو دراصل ایک باقاعدہ ذہنی عادت ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک رویہ ہے،
जिसे कल पर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे आज ही से अपनाना होगा। असल बात यही है कि हमारा अंदरूनी नक्शा या हमारा सेल्फ इमेज ही हमारी दुनिया को शक्ल देता है। और अगर हम इस अंदरूनी नक्शे को मुस्बत बना लें, अपने जहन के गाइडेड मिसाइल को तामीरी हदफ दे, तखय्युल की ताकत का मुस्बत इस्तेमाल करें और खुद को झूठे अकायद और जज्बाती जख्मों से आज़ाद कर लें, तो जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। यानी अगर अंदर की सर्जरी कामयाब हो गई तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद रोशन और कामयाब नजर आने लगेगी। ये वाकई एक ताकतवर बसीरत है। इस शानदार गुफ्तगू को समेटते हुए तमाम देखने और सुनने वालों के लिए एक इंतहाई गहरा सवाल छोड़े जा रहे हैं। इस पर संजीदगी से जरूर गौर कीजिएगा। हमने ये जाना कि इंसानी दिमाग हकीकत और पूरी शिद्दत से किए गए तखय्युल में फर्क नहीं कर सकता। तो क्या आपने सोचा है कि आपके जहन के ताकतवर थिएटर में जो फिल्म चल रही है, उसमें आज से ठीक 5 साल बाद आप खुद को किस मकाम पर देखते हैं? क्या आपका तखय्युल आपका बेहतरीन दोस्त है या मुसलसल खौफ दिखाकर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? ये बहुत ही कमाल का और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इस पर गौर करें ताकि आपके अहदाफ को हकीकत का रूप मिल सके। और इस फिक्र अंगेज सवाल के साथ ही हमारी आज की इस तफसीली निशिस्त का वक्त खत्म होता है। इख्तिताम पर एक बार फिर याद दहानी करवाते चलें कि YouTube चैनल स्मार्ट स्कोप को अभी सब्सक्राइब करें और नित नई मालूमाती वीडियोस के फौरी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। एक पुरजोश, तामीरी और मुस्बत सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।